مجھے چھوڑ دو خدارا، میرا شوہر کل ہی مرا ہے اور میں عدت میں ہوں۔ نور کی دل خراش چیخ نے اس نیم تاریک بدبودار ہال کے سناٹے کو چیر کر رکھ دیا۔ اس کی مکار پڑوسن نے اسے بالوں سے پکڑ کر فرش پر زور سے دھکا دیا تھا۔ وہ بے بسی اور خوف کے مارے کانپ رہی تھی اور اس کے کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے تھے۔ سامنے رکھے ایک سیاہ چمڑے کے صوفے پر 32 سالہ شہروز نیازی براجمان تھا۔ اس کے چہرے پر ایک سرد اور شفاف تاثر تھا جو اس کے شہر کا سب سے بڑا انڈر ورلڈ ڈان ہونے کی گواہی دے رہا تھا۔ اس کی انگلیوں کے درمیان سلگتے سگریٹ کا دھواں ہوا میں تیر رہا تھا۔ شہروز کا کارندہ ایک مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ نور کی طرف بڑھا، لیکن شہروز کا ہاتھ اچانک ہوا میں بلند ہوا۔ رک جاؤ! شہروز کی کرجدار اور فیصلہ کن آواز ہال میں گونجے۔ اس کا کارندہ فوراً ہی اپنی جگہ پر جم سا گیا۔ شہروز نے سگریٹ کا آخری کش لیا اور اسے فرش پر پھینک کر جوتے سے مسل دیا۔ کیا بکواس کر رہی ہے یہ لڑکی، اور اس کا پس منظر کیا ہے؟ مجھے سچ سچ بتاؤ۔ شہروز نے اپنی تیز اور چپتی ہوئی نگاہیں اس پڑوسن پر گاڑ دیں جس نے نور کو یہاں بیچا تھا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی سرد مہری تھی جو سامنے والے کا خون جما دینے کے لیے کافی تھی۔ صاحب یہ 21 سال کی نور ہے، ایک نہایت ہی شریف اور متوسط طبقے کی پڑھی لکھی لڑکی ہے۔ کل رات ہی اس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے۔ میں نے موقع پا کر اس کی چائے میں بے ہوشی کی دوا ملائی اور اسے یہاں لے آئی۔ پڑوسن نے ہکلاتے ہوئے خوف کے مارے سارا سچ اکل دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ شہروز نیازی سے جھوٹ بولنے والے کا انجام سیدھا موت ہوتا ہے۔ تم نے ایک عدت والی عورت کو پیسوں کے لیے بیچ دیا۔ تم جیسی عورتیں اس معاشرے کا ناسور ہیں۔ شہروز نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے انتہائی حقارت سے پڑوسن کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، میرے والدین بچپن میں مر گئے تھے۔ ظالم رشتہ داروں نے بوجھ سمجھ کر ایک اکاؤنٹنٹ سے میری شادی کر دی اور کل وہ مجھے چھوڑ کر چل بسے۔ مجھ پر رحم کریں۔ نور نے روتے ہوئے اپنے ہاتھ جوڑ دیے اور اپنے یتیم ہونے اور شوہر کی موت کی سچائی بیان کی۔ اس کے لہجے کی تکلیف اور بے بسی نے شہروز کے قدموں کو وہیں روک دیا۔ اس خبیث عورت کو باہر نکالو اور اگر یہ دوبارہ میرے علاقے میں نظر آئے تو اس کی ٹانگیں کاٹ کر کتوں کو ڈال دینا۔ شہروز نے اپنے آدمیوں کو سخت ترین لہجے میں حکم دیا تھا۔ اس کی آواز میں کسی قسم کی کوئی لچک یا رحم نہیں تھا۔ اس کے آدمی فوراً پڑوسن کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ اٹھو، اپنے آنسو صاف کرو اور میرے ساتھ چلو۔ شہروز نے نور کی طرف دیکھے بغیر ایک حتمی حکم دیا اور باہر کی طرف مڑ گیا۔ نور کے پاس اس درندے کی بات ماننے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہاں رکنے کا مطلب موت سے بدتر زندگی ہے۔ لڑکھڑاتے قدموں سے اس کے پیچھے چل پڑی۔ باہر ایک سیاہ رنگ کی بلٹ پروف گاڑی کھڑی تھی۔ شہروز نے پچھلا دروازہ کھولا اور نور کو اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نور خوف سے سکڑ کر سیٹ کے کونے میں بیٹھ گئی، جبکہ شہروز ڈرائیونگ سیٹ پر سنبھل گیا۔ گاڑی تیزی سے شہر کی سنسان سڑکوں پر دوڑنے لگی۔ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں ایک ڈان ضرور ہوں، لیکن کسی مجبور عورت پر ہاتھ اٹھانا میری فطرت نہیں۔ شہروز نے سامنے سڑک پر نظریں جمائے ہوئے انتہائی اسپاٹ لیکن واضح لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر نور نے حیرت اور خوف کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ اسے دیکھا۔ تو پھر آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں، اور مجھ جیسی عام لڑکی سے آپ کو کیا کام ہو سکتا ہے؟ نور کی آواز ابھی بھی کانپ رہی تھی اور وہ اپنے دوپٹے کو مضبوطی سے مٹھی میں بھینچے ہوئے اپنے وجود کو سمیٹے بیٹھی تھی۔ میری عمر 32 سال ہے۔ میرے والدین کو دشمنوں نے بچپن میں ہی مار دیا تھا۔ میرے دادا نے مجھے پالا اور مجھے اس خونی دنیا کا بادشاہ بنایا۔ آج وہ بستر مرگ پر ہے۔ شہروز نے بغیر کسی جذبات کے اپنا خاندانی پس منظر بتایا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے شیشے سے نور کی طرف دیکھا اور پھر دوبارہ سڑک پر دھیان دینے لگا۔ تو آپ کی اس کہانی کا میری زندگی سے کیا تعلق ہے؟ نور نے الجھن اور پریشانی کے عالم میں سوال کیا۔ ایسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ خطرناک شخص اس کی زندگی میں کیوں داخل ہوا ہے۔ میرے دادا کی آخری خواہش ہے کہ وہ مرنے سے پہلے میری بیوی کو دیکھیں اور مجھے ایک فوری سودے کی ضرورت ہے۔ شہروز نے گاڑی کی رفتار ہلکی کرتے ہوئے اپنی اصل بات بیان کی۔ اس کے لہجے میں ایک کاروباری اور بے رحم سودے جیسی سرد مہرے تھے۔ میں کوئی بکاؤ مال نہیں ہوں جو آپ مجھ سے ایسا سودا کر رہے ہیں۔ میں ایک پڑھی لکھی لڑکی ہوں۔ نور نے فوراً انکار کیا اور اس کی آنکھوں میں غصے اور بے بسی کے آنسو آ گئے۔ اس جھوٹ اور فریب کا حصہ بننے کے خیال سے ہی کانپ اٹھی تھی۔ تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے نور۔ تمہارا شوہر مر چکا ہے اور تمہارے اپنوں نے تمہیں بیچ دیا ہے۔ باہر نکلو گی تو کوئی اور درندہ تمہیں نوچ لے گا۔ شہروز نے انتہائی سخت لہجے میں اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا۔ اس کی آواز میں کھلی وارننگ بھی چھپی ہوئی تھی۔
وہ سڑکوں پر بھوکی مر جاؤں گی لیکن آپ جیسے مافیا کے غنڈے کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ نور نے اپنی تمام تر ہمت جمع کر کے اسے جواب دیا۔ میں اس کا متوسط طبقے کا غرور ابھی تک زندہ تھا۔ میری حویلی میں تمہیں ساری عدت کے دوران مکمل تحفظ ملے گا۔ ایک الگ کمرہ دیا جائے گا اور کوئی تمہیں چھونے کی جرت نہیں کرے گا۔ بدلے میں تمہیں بس دادا کے سامنے میری بیوی بننے کا ناٹک کرنا ہے۔ شہروز نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے سودے کی شرائط واضح کی۔ وہ جانتا تھا نور کے پاس اس کی بات ماننے کے علاوہ اور کوئی دوسرا چوائس نہیں ہے۔ نور خاموش ہو کے اس کا دماغ تیزی سے سوچ رہا تھا۔ شہروز کے پاس 100% سچ تھی، اس کا اب دنیا میں کوئی نہیں تھا اور وہ مکار پڑوسن اسے دوبارہ کسی کوٹھے پر بیچ سکتے تھے۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور ایک گہرا سانس لیا۔ میں آپ کی شرط ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری بھی ایک شرط ہے شہروز نیازی، نور نے ایک مضبوط اور حتمی انداز میں کہا۔ اس کی آواز میں اب پہلے جیسا خوف نہیں تھا، بلکہ ایک مجبوری سے پیدا ہونے والی طاقت تھی۔ بولو، کیا شرط ہے تمہاری؟ شہروز نے مختصر جواب دیا۔ وہ لڑکی کی اس اچانک بدلتی ہوئی کیفیت اور خود اعتمادی پر اندر سے تھوڑا حیران ہوا تھا، مگر اس نے ظاہر نہیں کیا۔ آپ میری عدت کے تقدس کا مکمل خیال رکھیں گے اور آپ کی حویلی کا کوئی بھی شخص مجھے بلا وجہ تنگ نہیں کرے گا، ورنہ میں وہیں جان دے دوں گی۔ نور نے انتہائی واضح الفاظ میں اپنی بات رکھی۔ وہ اپنی عزت پر ذرا سا بھی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ منظور ہے، آج سے میری حویلی تمہارا قلعہ ہے، شہروز نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا اور گاڑی کی رفتار دوبارہ سے بڑھا دی۔ ان کے درمیان یہ عجیب و غریب اور مجبوری کا سودا طے پا چکا تھا۔ اگلی صبح شہروز کی گاڑی ایک انتہائی وسیع اور پراسرار حویلی کے مضبوط آہنی دروازے کے سامنے رکی۔ حویلی کی دیواریں بہت اونچی تھیں اور وہاں ہر طرف جدید ہتھیاروں سے لیس مسلح گارڈ پہرا دے رہے تھے۔ نور نے گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھا تو اس کے دل کی دھڑکن ایک بار پھر تیز ہو گئی۔ یاد رکھنا، اندر قدم رکھتے ہی تم شہروز نیازی کی بیوی ہو، تمہارے چہرے پر خوف کی ایک لکیر بھی نظر نہیں آنی چاہیے۔ شہروز نے گاڑی سے اترنے سے پہلے نور کو آخری سخت تنبیہ کی۔ اس کی آنکھوں میں ایک حاکمانہ ہدایت موجود تھی۔ میں نے سودا کیا اور میں اپنا وعدہ نبھانا جانتی ہوں۔ نور نے اس بات میں سر ہلایا اور ایک لمبا سانس لے کر اپنے چہرے کے تمام تاثرات کو یکسر بدل ڈالا۔ اس نے اپنے اندر کی ڈری ہوئی بیوہ لڑکی کو مار دیا اور اب ایک پراعتماد اور مضبوط عورت کا روپ دھار لیا۔ وہ شہروز کے ساتھ گاڑی سے باہر نکلے۔ حویلی کے وسیع اور شاندار ہال میں شہروز کا کزن سکندر اور اس کی فیملی موجود تھی۔ سکندر ایک انتہائی مکار اور لالچی شخص تھا جو شہروز کی دولت پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھتا تھا۔ اس نے جیسے ہی شہروز کے ساتھ ایک انجان لڑکی کو دیکھا، اس کے ماتھے پر حسد کی شکنیں پڑ گئیں۔ یہ کون ہے شہروز بھائی؟ لگتا ہے رات کی محفل سے کوئی سستا کھلونا لے آئے، سکندر نے انتہائی زہریلے اور طنزی انداز میں کہا اور ایک مکروہ ہنسی ہنسا۔ اس کی بات سن کر حویلی کے باقی لوگ بھی حقارت سے نور کو دیکھنے لگے۔ اپنی غلیظ زبان کو لگام دو سکندر، یہ نور ہے اور آج سے یہ میری منکوحہ بیوی ہے۔ شہروز کی آواز ہال میں بجلی کی طرح کڑکی۔ اس نے قدم آگے بڑھا کر نور کو اپنے دفاعی حصار میں لے لیا۔ اس کی آنکھوں میں سکندر کے لیے موت کا پیغام تھا۔ بیوی اور آپ کی؟ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں بھائی جان؟ سکندر نے حیرت اور تمسخر سے کہا۔ اسے شہروز کی بات پر بالکل یقین نہیں آ رہا تھا۔ دادا جان تو برسوں سے کہہ رہے تھے، تب تو آپ نے کسی خاندانی لڑکی سے شادی نہیں کی، اور اب اچانک یہ بازار سے لائی ہوئی لڑکی کہاں سے آ گئی؟ سکندر نے نور کے کردار پر تو سیدھا وار کیا تھا۔ اس کا مقصد شہروز کو پورے خاندان کے سامنے اشتعال دلانا تھا۔ میں نے کہا اپنی بکواس بند کرو ورنہ میں تمہاری زبان کاٹ کر تمہارے ہاتھ پر رکھ دوں گا۔ شہروز نے غصے میں آگے بڑھ کر سکندر کا گریبان پکڑ لیا اور اسے زور سے دیوار کے ساتھ جھٹکا دیا۔ اس کے باڈی گارڈ فوراً الرٹ ہو گئے۔ نور میری عزت ہے اور اگر کسی نے اس کی طرف انگلی بھی اٹھانے کی جرت کی تو میں اس کے پورے خاندان کو زندہ جلا دوں گا۔ یہ میری آخری وارننگ ہے، شہروز نے پورے ہال میں گونجتی ہوئی آواز میں اعلان کیا۔ نور خاموشی سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ اس نے بالکل ویسا ہی ری ایکٹ کیا جیسے شہروز نے اسے سکھایا تھا۔ اس نے سکندر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سرد اور پورا اعتماد لہجے میں بات کی۔ بہتر ہوگا کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں، ورنہ مجھے بھی مافیا کی ڈان کی بیوی بن کر اپنی عزت کروانا بہت اچھے سے آتی ہے۔ نور کی اس غیر متوقع اور سخت جواب نے سکندر کو اندر تک جلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ غصے سے دانت پیستا ہوا پیچھے ہٹ گیا، لیکن اس کی آنکھوں میں انتقام کی ایک بھیانک آگ بھڑک اٹھی تھی۔ شہروز نور کی اس لاجواب اداکاری اور حاضر دماغی پر دل ہی دل میں بہت خوش ہوا تھا، لیکن اس کے چہرے پر وہی اسپاٹ تاثر قائم رہا۔
میرے ساتھ آؤ، ہم یہاں ان جاہلوں سے بحث کرنے نہیں آئے۔ شہروز نے نور سے کہا اور اسے حویلی کے اوپری حصے کی طرف لے گیا۔ وہاں ایک شاندار لیکن پرسکون کمرہ موجود تھا جو شہروز کے اپنے بیڈ روم سے بالکل متصل تھا۔ یہ تمہارا کمرہ ہے، یہاں تم مکمل طور پر محفوظ ہو اور کوئی بھی میری یا تمہاری اجازت کے بغیر اس کمرے کا دروازہ نہیں کھول سکتا۔ شہروز نے دروازہ کھول کر نور کو اندر کا راستہ دکھاتے ہوئے کہا۔ کمرے کی ترتیب انتہائی نفیس اور آرام دہ تھی۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ جیسی لاوارث لڑکی کو ایک محفوظ چھت دی۔ نور نے مختصر سا جواب دیا اور کمرے کا باریک بینی سے جائزہ لینے لگا۔ اس نے خود کو کل رات کے بعد پہلی بار قدرے پرسکون محسوس کیا۔ تھوڑی دیر آرام کر لو، پھر میں تمہیں دادا جان سے ملوانے لے جاؤں گا۔ وہی اس خونی حویلی میں واحد انسان ہے جن کا احترام میں اپنی جان سے زیادہ کرتا ہوں۔ شہروز نے جاتے جاتے اسے ہدایت کی اور دروازہ سختی سے بند کر کے چلا گیا۔ نور بیڈ پر بیٹھ گئی اور اس کی آنکھوں سے خود بخود آنسو بہنے لگے۔ کل تک اس کی زندگی میں ایک شوہر تھا اور ایک سادہ سا گھر، اور آج وہ ایک مافیا ڈان کی جھوٹی بیوی بن کر ایک پراسرار اور خطرناک حویلی میں بیٹھی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہونے پر شہروز نور کو دادا کے کمرے میں لے گیا۔ کمرے میں تیز ادویات کی بو پھیلی ہوئی تھی اور دادا جان کی ایک بڑی سی چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ ان کی سانسیں انتہائی کمزوری سے چل رہی تھیں اور چہرے پر موت کی زردی پوری طرح سے چھائی ہوئی تھی۔ دادا جان، میں آپ کی بہو کو لایا ہوں، آنکھیں کھولیں، شہروز نے انتہائی نرم اور دھیمے لہجے میں کہا، جو نور کے لیے بالکل نیا تھا۔ اس نے شہروز جیسی شفاف شخصیت کی آواز میں اتنی عاجزی پہلی بار دیکھی تھی۔ دادا جان نے دھیرے سے اپنی کمزور اور بے نور آنکھیں کھولیں اور نور کے معصوم چہرے کو دیکھا۔ ان کے چہرے پر ایک انتہائی پرسکون اور روشن مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ بڑی مشکل سے آگے بڑھایا۔ تم آ گئی بیٹی، میں کب سے اپنے پوتے کی دلہن کا انتظار کر رہا تھا، اب میں سکون سے مر سکوں گا۔ دادا جان کی آواز بہت دھیمی اور محبت بھری تھی۔ یہ سن کر نور کے دل کے اندر ایک شدید درد کی لہر اٹھی۔ وہ اپنوں کی ٹھکرائی ہوئی تھی اور عرصے کے بعد اسے کسی بزرگ نے اتنے سچے پیار سے بلایا تھا۔ جی دادا جان، میں آ گئی ہوں، آپ کی بہو آپ کے پاس ہے۔ نور جلدی سے آگے بڑھی اور ان کے بستر کے پاس بیٹھ کر ان کا کمزور سا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کی آنکھوں میں سچے آنسو تھے۔ وہ اس وقت کوئی ناٹک نہیں کر رہی تھی، بلکہ اسے سچ میں دادا جان پر بے پناہ پیار آیا تھا۔ شہروز بہت غصے والا ہے، اس کی زندگی بہت سخت ہے بیٹی، لیکن اندر سے یہ بہت تنہا اور اکیلا ہے، اس کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ دادا جان نے ہانپتے ہوئے مشکل سے الفاظ ادا کیے اور نور کے سر پر پیار دیا۔ ان کی دعائیں اور محبت نور کے زخمی اور غمگین دل پر ٹھنڈے مرہم کی طرح سے لگ رہی تھی۔ آپ فکر نہ کریں دادا جان، میں سب سنبھال لوں گی، آپ بس جلدی سے ٹھیک ہو جائیں تاکہ ہم مل کر وقت گزار سکیں۔ نور نے انہیں روتے ہوئے تسلی دی اور ان کے ماتھے پر ہلکا سا مساج کرنے لگی۔ شہروز دور کھڑا دیوار سے ٹیک لگائے یہ سارا جذباتی منظر بڑی خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی خون، دشمنی اور بارود کے سائے میں گزاری تھی، اور اس حویلی میں کبھی اتنی خالص اپنائیت نہیں دیکھی تھی۔ نور کا دادا جان کے ساتھ یہ سچا رویہ اس کے سینے میں ایک عجیب سی ہلچل مچا رہا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کی تاریک اور ویران زندگی میں ایک چھوٹی سی روشنی کی کرن داخل ہو گئی ہو۔ اگلے چند دن حویلی میں انتہائی محتاط انداز میں گزرے۔ نور اپنے کمرے یا دادا جان کے کمرے تک محدود رہتی تھی، پوری لگن سے ان کی خدمت کرتی تھی۔ شہروز نے اس کے لیے سخت ترین اصول بنا رکھے تھے تاکہ اس کی حقیقت کسی پر بھی نہ کھلے۔ تم حویلی کے پچھلے حصے میں بالکل نہیں جاؤ گی اور سکندر یا اس کی فیملی سے کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں کرو گی، وہ لوگ زہریلے سانپ ہیں۔ شہروز نے ناشتے کی بڑی سی میز پر کافی کا مگ اٹھاتے ہوئے نور کو سخت لہجے میں کہا۔ اس کی نظریں اپنے سامنے رکھے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جمی ہوئی تھی۔ مجھے آپ کے حفاظتی اصولوں پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن آپ کو بھی میرے کچھ اصول ماننے پڑیں گے۔ شہروز نیازی نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے انتہائی اعتماد اور برابری کی سطح پر جواب دیا۔ وہ کسی مافیا ڈان کے دباؤ میں آنے والی عام لڑکی نہیں تھی۔ یہ میری حویلی ہے، کوئی مدرسہ نہیں۔ یہاں صرف میرے اصول چلتے ہیں اور میری بات پتھر پر لکیر ہوتی ہے۔ شہروز نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اپنی تیز اور خوفناک نگاہیں نور کے چہرے پر گاڑ دیں۔ اس کی آواز میں ایک مافیا باس کا بے پناہ غرور تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں دادا جان کے سامنے آپ کی فرما بردار بیوی کا ناٹک اسی طرح سے جاری رکھوں تو آپ کو میرے کمرے کے باہر سے اپنے وہ ہتھیار بند کنڈے ہٹانے ہوں گے۔ مجھے ان بندوقوں سے وحشت ہوتی۔ نور نے
ذرا بھی ڈرے بغیر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا۔ اس کا لہجہ انتہائی دو ٹوک اور بے خوف تھا۔ وہ گنڈے نہیں، میرے خاص باڈی گارڈز ہیں، اور وہ تمہاری حفاظت کے لیے وہاں پر 24 گھنٹے کھڑے ہیں تاکہ کوئی دشمن تم تک نہ پہنچ سکے۔ شہروز نے اپنے غصے کو دباتے ہوئے کہا۔ اسے نور کی یہ روز روز کی بحث بالکل پسند نہیں آ رہی تھی۔ مجھے ان گارڈ کی ضرورت نہیں ہے، میں قیدی نہیں آپ کی، جو آپ نے مجھ پر یوں پہرے بٹھا رکھے ہیں۔ نور نے اسی سختی سے جواب دیا۔ اس کا پڑھا لکھا اور بااصول ذہن شہروز کی بندوقوں اور غنڈہ گردی والی دنیا کو قبول کرنے سے مکمل طور پر انکاری تھا۔ تم اس انڈر ورلڈ کی دنیا کی حقیقت نہیں جانتی ہو نور۔ یہاں ذرا سی کمزوری کی سزا صرف موت ہے، اور میں موت کا رسک نہیں لے سکتا۔ شہروز نے غصے سے میز پر زوردار ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ اس کی گرجدار آواز قدرے بلند ہو گئی تھی۔ اور آپ سچائی اور انسانیت کی طاقت نہیں جانتے شہروز نیازی۔ بندوقوں کے زور پر صرف خوف پھیلایا جا سکتا ہے، دلوں میں عزت نہیں کمائی جا سکتی۔ نور نے بھی فوراً کھڑے ہو کر اسے لاجواب کر دیا۔ دونوں کے درمیان نظریات اور پرورش کا یہ ٹکراؤ انتہائی شدید تھا۔ شہروز اسے دنیا کی تلخ اور خونی حقیقتیں سمجھانا چاہتا تھا، جبکہ نور اسے قانون اور انسانیت کا درس دے رہی تھی۔ یہ روزانہ کی بحثیں اور شدید نوک جھونک ان دونوں کو ایک دوسرے کے خطرناک حد تک قریب لانے کا سبب بن رہی تھی۔ شہروز جو کبھی کسی عورت کو اپنے سامنے اونچی آواز میں بولنے کی اجازت نہیں دیتا تھا، اب روز نور کی کھڑی اور سچی باتیں خاموشی سے سنتا تھا۔ اس کے دل کے برسوں پرانی سختی نور کے ان بے باک اور سچے اصولوں کے سامنے آہستہ آہستہ پگھلنے لگی تھی۔ وہ نور کی اس بہادری اور حق گوئی کا اندر ہی اندر معترف ہوتا جا رہا تھا، لیکن اس نے کبھی اپنے چہرے سے اس بات کا اظہار نہیں ہونے دیا تھا۔ حویلی کا ماحول بظاہر تو پرسکون تھا، لیکن اندر ہی اندر ایک خوفناک طوفان پک رہا تھا۔ سکندر ہر وقت چھپ کر نور پر نظر رکھے ہوئے تھا، اور کسی ایسے موقع کی شدت سے تلاش میں تھا جب وہ نور کو اکیلا پا کر اس سے اس کی اصلیت اگلوا سکے۔ وہ جانتا تھا کہ نور کا تعلق کسی خاندانی مافیا سے نہیں ہے، اور وہ شہروز کی بیوی ہونے کا محض ڈرامہ کر رہی ہے۔ سکندر کے ارادے خطرناک تھے، اور وہ اپنے کزن شہروز کی موت کی منصوبہ بندی کر رہا تھا، جبکہ دوسری طرف نور ان تمام سازشوں سے بے خبر ہو کر دادا جان کی خدمت اور شہروز کے ساتھ اپنی نظریاتی بحثوں میں الجھی ہوئی تھی۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ شخص کس قدر وحشی اور خطرناک لوگوں کے درمیان رہ رہی ہے، اور آنے والے وقت میں اس کی زندگی میں کیسا بھونچال لانے والے ہیں۔ حویلی کی فضا میں ایک عجیب سی گھٹن اور پراسراریت سی چھائی رہتی تھی۔ دن کی روشنی میں بھی اس کی اونچی اور مضبوط دیواریں کسی تاریک قید خانے کا منظر پیش کرتی تھی۔ نور کے لیے یہ ماحول کسی اذیت سے کم نہیں تھا، لیکن وہ اپنی جان اور عزت بچانے کے لیے ہر دکھ خاموشی سے برداشت کر رہی تھی۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت اپنے کمرے یا دادا جان کی خدمت میں گزارتی تھی۔ سکندر کی گدھ جیسی نظریں مسلسل نور کا پیچھا کر رہی تھیں۔ وہ کسی بھی قیمت پر جاننا چاہتا تھا کہ یہ لڑکی آخر ہے کون، اور شہروز نے اچانک اپنی بیوی کا درجہ اسے کیوں دے دیا ہے۔ ایک دوپہر جب نور دادا جان کو دوا دے کر واپس اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی تو سکندر نے سنسان سی راہداری میں اس کا راستہ روک لیا۔ حویلی کا یہ حصہ اس وقت بالکل خاموش تھا۔ کیا بات ہے نئی نویلی بھابھی جان، بڑی خاموشی سے دن گزار رہی ہیں آپ؟ سکندر نے راہداری کے عین وسط میں کھڑے ہو کر ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ طنز کیا۔ اس کی آنکھوں میں سراسر خباثت اور مکاری ناچ رہی تھی۔ میرا راستہ چھوڑیے، مجھے ضروری کام ہے، اور مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ نور نے انتہائی ضبط سے کام لیتے ہوئے نظریں سیدھی رکھ کر کہا۔ اس کا دل خوف سے تیزی سے دھڑکنے لگا تھا، لیکن اس کے چہرے پر کوئی بھی گھبراہٹ واضح نہیں ہونے تھی۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ ذرا ہمیں بھی تو بتائیں کہ وہ کون سا شوہر تھا جو مرا، اور عدت کے دوران ہی آپ نیازی خاندان کی بہو بن کر یہاں پر آ گئیں۔ سکندر نے اپنا قدم اس کی طرف بڑھائے اور زہر اگلنا شروع کیا۔ اس کے مکروہ لہجے میں نور کے کردار اور ماضی پر سیدھا حملہ تھا۔ یہ میرا اور میرے شوہر شہروز کا نجی معاملہ ہے، آپ کو اس میں دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنے کام سے کام رکھیں۔ نور نے ایک دم پیچھے ہٹتے ہوئے انتہائی سختی اور غصے سے جواب دیا۔ اس کا لہجہ مافیا ڈان کی بیوی جیسا ہی مضبوط اور کاٹدار تھا۔ شہروز بیوقوف ہو سکتا ہے، میں نہیں۔ میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم کسی بازار کی بکاؤ چیز ہو جسے وہ اٹھا لایا ہے۔
سکندر نے حقارت سے ہنستے ہوئے اپنا ہاتھ نور کے بازو کی طرف بڑھایا۔ وہ نور کو جسمانی طور پر خوفزدہ کر کے اس سے سچ اگلوانا چاہتا تھا۔ اپنی حد میں رہو سکندر، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اچانک پیچھے سے ایک گرجدار اور خوفناک آواز گونجی۔ شہروز انتہائی غصے میں تیز قدموں سے چلتا ہوا ان کی طرف آ رہا تھا اور اس کی آنکھیں غضب سے سرخ ہو رہی تھیں۔ سکندر نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور گھبرا کر مڑ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جھوٹی صفائی پیش کرتا، شہروز نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان مضبوطی سے پکڑ لیا اور اسے پوری طاقت سے دیوار کے ساتھ دے مارا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کا راستہ روکنے کی؟ میں نے تمہیں کل ہی خبردار کیا تھا نا کہ شہروز ایک زخمی شیر کی طرح دھاڑا اور اس کی مٹھیاں سکندر کے گریبان کو پھاڑ دینے والے انداز میں کسی ہوئی تھی۔ اس کے ماتھے کی رگیں تن گئیں۔ شہروز بھائی، میں تو بس بھابھی سے ان کی خیریت پوچھ رہا تھا، آپ خواہ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ سکندر نے شدید خوفزدہ ہو کر ہکلاتے ہوئے جھوٹ بولا۔ اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا اور سانس سینے میں اٹک گئی تھی۔ میری بیوی کی خیریت پوچھنے کے لیے میں زندہ ہوں۔ آئندہ اگر تم اس کے ارد گرد بھی نظر آئے تو میں تمہاری دونوں آنکھیں نکال کر تمہارے ہاتھ پر رکھ دوں گا۔ شہروز نے ایک زوردار مکہ دے کر چھوڑا اور اپنی انگلی اٹھا کر اسے حتمی وارننگ دی۔ سکندر اپنی جان بچا کر وہاں سے فوراً غائب ہو گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ شہروز نے فوراً مڑ کر نور کی طرف دیکھا۔ اس کے غصے والے لہجے میں پہلی بار ایک عجیب سی فکر اور نرمی شامل تھی۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، شکریہ آپ کا کہ آپ وقت پر آ گئے۔ نور نے گہرا سانس لیا اور اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو دوپٹے میں چھپانے کی کوشش کی۔ شہروز کی اس شدید حفاظت پر وہ خود کو دنیا کی محفوظ ترین عورت تصور کرنے لگی تھی۔ اس واقعے کے بعد سکندر کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ بے عزتی کا گھونٹ پی کر نہیں رہ سکتا تھا اور اب اس نے شہروز کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا، اور اگلی صبح شہروز انڈر ورلڈ کی ایک انتہائی اہم اور خفیہ میٹنگ کے لیے نکلنے والا تھا۔ وہ تیار ہو کر حویلی کے صحن میں کھڑے اپنے بلٹ پروف گاڑی کی طرف جا رہا تھا۔ نور اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی کھلی ہوا میں سانس لے رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر شہروز کی گاڑی کے نیچے پڑی، جہاں سے اسے کوئی مایا چیز تیزی سے قطرہ قطرہ گر رہی تھی۔ اس نے غور سے دیکھا تو گاڑی کے پاس سے سکندر کے ایک کارندے کو چھپ کر بھاگتے ہوئے پایا۔ نور کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ جانتی تھی کوئی عام لیکیج نہیں ہے بلکہ گہری سازش ہے۔ اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بالکنی سے دوڑ لگائی اور تیزی سے سیڑھیاں اترتی ہوئی صحن کی طرف بھاگی۔ شہروز گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا اور بس گیٹ سے باہر نکلنے ہی والا تھا۔ رک جائیں شہروز، گاڑی مت چلائیں، خدا را رک جائیں۔ نور پوری طاقت سے چیخی اور چیختی ہوئی چلی ہوئی گاڑی کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور سانس پوری طرح سے پھول رہی تھی۔ شہروز نے فوراً پوری طاقت سے بریک پر پاؤں مارا، انتہائی غصے سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر آیا۔ یہ کیا پاگل پن ہے نور، تم گاڑی کے نیچے آ کر جان دینا چاہتی ہو؟ ہٹ جاؤ سامنے سے، شہروز شدید غصے سے چلا۔ اسے نور کی حماقت پر بہت غصہ آ رہا تھا، کیونکہ ذرا سی دیر ہوتی تو وہ پہیوں تلے کچلی جاتی۔ پاگل پن میں نے نہیں کیا، کسی اور نے کیا ہے۔ آپ کی گاڑی کے بریک فیل ہو چکے ہیں، نیچے دیکھیں۔ نور نے اپنی اکھڑتی سانسوں کو قابو کرتے ہوئے گاڑی کے اگلے حصے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی آواز میں یقین اور موت کا خوف دونوں شامل تھے۔ شہروز کے ماتھے پر گہری تیوریاں چڑھ گئیں۔ اس نے فوراً جھک کر گاڑی کے نیچے دیکھا۔ واقعی بریک فلوئڈ کی ایک لمبی اور چکنی لکیر زمین پر بہہ رہی تھی۔ شہروز کے کارندے اور ذاتی میکینک فوراً ہی وہاں پر پہنچ چکے تھے اور انہوں نے تفصیلی چیکنگ کے بعد تصدیق کی کہ کسی نے جان بوجھ کر بریک کے پائپ کاٹے ہیں۔ شہروز کا خون کھول اٹھا۔ آج اگر وہ اس گاڑی کو لے کر ہائی وے پر نکل جاتا تو اس کی موت تو یقینی تھی۔ اس نے مڑ کر نور کی طرف دیکھا جو ابھی تک خوف سے کانپ رہی تھی۔ آج وہ اس معمولی سی لڑکی نے موت کے منہ سے اسے کھینچ کر شہروز نیازی پر زندگی کا سب سے بڑا احسان کر دیا تھا۔ تم نے آج میری جان بچائی ہے نور، میں تمہارا یہ احسان اپنی پوری زندگی کبھی نہیں بھولوں گا۔ شہروز نے نور کے بالکل قریب آ کر انتہائی سنجیدگی اور شکر گزار لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں نور کے لیے بے پناہ عزت ابھر آئی تھی۔ یہ میرا فرض تھا، آپ نے مجھے درندوں کی حویلی میں پناہ دی اور میری عزت کی حفاظت کی۔ میں آپ کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے۔
نور نے نظریں جھکا کر انتہائی دھیمے مگر سچی آواز میں جواب دیا۔ اس کے دل میں شہروز کے لیے بہت خوف تھا اور اب ایک عجیب سی عقیدت اور پرواہ میں بدلتا جا رہا تھا۔ گاڑی والے واقعے کے بعد شہروز کا رویہ نور کے لیے یکسر بدل گیا تھا۔ وہ پوری طرح سمجھ گیا تھا کہ نور صرف ایک معصوم اور حالات کی ماری ہوئی بیوہ لڑکی نہیں بلکہ ایک انتہائی ذہین، حاضر دماغ اور ایک بہادر عورت ہے۔ شہروز اب اپنے گارڈ پر بھی بھروسہ نہیں کرتا تھا۔ رات کے وقت وہ خود نور کے کمرے میں باہر پہرا دیتا تھا تاکہ سکندر کی کوئی بھی کرایہ کا قاتل اسے ذرا سا بھی نقصان نہ پہنچا سکے۔ ایک رات نور کو اپنے پہلے شوہر کی موت کی انتہائی خوفناک اور ڈراؤنے خواب آئے۔ وہ خواب دیکھ رہی تھی کہ اس کا شوہر درد سے تڑپ رہا ہے، اس کا رنگ نیلا پڑ چکا ہے اور اس کا سانس اکھڑ رہا ہے۔ وہ شدت کرب سے ایک زوردار چیخ مار کر بستر سے اٹھ بیٹھی اور زاروں قطار رونے لگی۔ اس کی اس دل خراش چیخ نے باہر کھڑے شہروز کو ہلا کر رکھ دیا۔ نور، کیا ہوا؟ دروازہ کھولو، میں باہر ہوں۔ شہروز نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے صرف نور کی ہچکیوں اور رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شہروز نے صبر نہ کیا اور اس نے ایک زوردار لات مار کر دروازے کو مضبوط کنڈی توڑ دی اور تیزی سے اندر داخل ہو گیا۔ نور بستر پر گھٹنوں میں سر دیے بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی اور اس کا پورا وجود خوف اور ماضی کے صدمے سے کانپ رہا تھا۔ شہروز کو اس طرح بے بس اور ٹوٹا ہوا روتا دیکھ کر اسے اپنا آپ بھول گیا تھا۔ اس کا پتھر اور شفاف دل مکمل طور پر موم ہو گیا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں پہلی بار اپنے تمام سخت اصول توڑ کر نور کے پاس بستر کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ نور، پرسکون ہو جاؤ، یہ صرف ایک خواب تھا۔ میں یہاں تمہارے پاس ہوں، کوئی درندہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ شہروز نے پانی کا گلاس میز پر اٹھا کر نور کے کانپتے ہاتھوں میں دیا۔ انتہائی نرمی سے اسے تسلی بھی دی اور اس کی آواز میں ایک ایسی گہری شفقت تھی جو نور نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ مر گئے شہروز، وہ مجھے ظالم دنیا میں اکیلا چھوڑ گئے، بہت ڈر گئی، مجھے وہ موت کا منظر نہیں بھولتا۔ نور نے روتے ہوئے اپنے شوہر کی موت کے صدمے کو دہرایا۔ وہ اس وقت ایک ڈری ہوئی، سہمی ہوئی بچی سی لگ رہی تھی۔ جب شہروز نیازی زندہ ہے، دنیا کی کوئی طاقت تمہاری آنکھ میں آنسو نہیں لا سکتی، اور یہ میرا تم سے ایک مرد کا وعدہ ہے۔ شہروز نے مضبوطی سے نور کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں رکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی سچائی اور دیوانگی تھی کہ جس نے نور کے دل کے تمام خوف دور کر دیے تھے۔ ایک رات ان دونوں کے درمیان موجود تمام غیر مرئی دیواریں اور فاصلے ہمیشہ کے لیے گرا دینے کا سبب بن گئی تھی۔ دونوں کے درمیان الفاظ کے بجائے خاموش اور گہری نگاہوں کا تبادلہ شروع ہو گیا تھا، جو ان کے درمیان پیدا ہونے والی محبت کی پہلی اور مضبوط سیڑھی ثابت ہو رہا تھا۔ کچھ دن کے بعد حویلی میں دادا جان کی طرف سے ایک بہت بڑی اور شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ دادا جان کی طبیعت اب پہلے سے قدرے بہتر تھی اور شہروز اور نور کو ایک ساتھ دیکھ کر وہ بہت خوش تھے۔ اس تقریب میں شہر کے تمام بڑے بزنس مین، سیاستدان اور انڈر ورلڈ مافیا کے بااثر لوگ شریک تھے۔ حویلی کو قیمتی روشنیوں اور پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ نور نے ایک انتہائی سادہ مگر باوقار لباس پہنا ہوا تھا، لیکن اس کی سادگی میں بھی ایک قدرتی حسن اور ایک ایسی کشش تھی جو سب کی نگاہوں کو اپنی طرف سے کھینچ رہی تھی۔ سکندر اس تقریب میں جان بوجھ کر نور کے سرعام بے عزتی کرنے کا ایک گھناؤنا منصوبہ بنا کر آیا تھا۔ جب تمام معزز مہمان ہال میں جمع ہو گئے اور کھانے کا دور شروع ہونے لگا تو سکندر نے جان بوجھ کر اسٹیج پر جا کر مائک پکڑ لیا اور بات کرنا شروع کی۔ معزز مہمانوں، ہم سب شہروز بھائی کی پسند کے دل کھول کر دعوت دیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ہماری اس نئی بھابھی کا تعلق کس اعلیٰ خاندان سے ہے۔ سنا ہے بہت غریب اور نچلے گھرانوں سے تعلق رکھتی ہیں جن کا کوئی نام و نشان تک نہیں۔ سکندر نے انتہائی مکارانہ انداز میں مہمانوں کے سامنے نور کے خاندانی پس منظر اور غریبی پر سیدھا طنز کیا اور پورے ہال میں ایک دم موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ سب لوگ حیرت اور سوالیہ نظروں سے نور کی طرف دیکھنے لگے۔ نور کا چہرہ شرمندگی اور دکھ سے سرخ ہو گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ شہروز کا غصہ عروج پر پہنچ گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا وہ شیشے کا گلاس زور سے میز پر پٹخا، جو چکنا چور ہو گیا، اور وہ لمبے ڈگ بھرتا ہوا اسٹیج پر جا پہنچا۔ اس نے سکندر کے ہاتھ سے مائک کھینچ لیا اور غضبناک نظروں سے پورے ہال کا جائزہ لیا۔ پھر وہ اسٹیج سے نیچے آیا اور سب مہمانوں کے سامنے جا کر
نور کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھام لیا۔ میری بیوی کا تعلق کس خاندان سے ہے اور اس کا بینک بیلنس کتنا ہے، یہ جاننا کسی کے لیے ذرا بھی ضروری نہیں، لیکن میں آج سب کے سامنے یہ اعلان کرتا ہوں کہ نور شہروز نیازی کی طاقت، میرا غرور، میری عزت۔ شہروز کی گرجدار آواز ہال کے کونے کونے میں گونج رہی تھی۔ بس نور کی ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں میں دیکھ کر پورے یقین کے ساتھ یہ الفاظ کہے تھے، ایک لڑکی نے میرے خاندان اور میری جان کی جس طرح بہادری سے حفاظت کی وہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ جو شخص میری بیوی کی سادگی کو اس کی کمزوری سمجھے گا تو مجھ سے برا کسی کو نہیں پائے گا۔ یہ شہروز نیازی کا فیصلہ ہے۔ شہروز نے ہال میں موجود ہر شخص کو ایک کھلی اور دو ٹوک وارننگ دی۔ نور شہروز کی آنکھوں میں اپنے لیے بے پناہ عزت، تحفظ اور دیوانگی دیکھ کر جذبات سے مکمل طور پر مغلوب ہو گئی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھیں۔ وہ جان چکی تھی کہ یہ شخص باہر سے جتنا سخت اور بے رحم ڈان ہے، اندر سے اتنا ہی سچا اور محبت کرنے والا انسان ہے۔ وہ خود کو اس کی محبت میں گرفتار ہونے سے روک نہیں پا رہی تھی۔ سکندر اپنا سامان لے کر وہاں سے غائب ہو گیا اور باقی تمام مہمانوں نے احترام اور خوف سے اپنی نظریں جھکا لی تھیں۔ شہروز کی کھلی حمایت نور کی دنیا کی سب سے بڑی جیت تھی۔ 3 دن اگلے صبح حویلی میں ایک عجیب سی خاموشی لے کر آئی تھی۔ شاندار تقریب کے بعد سے سکندر حویلی سے غائب تھا اور شہروز اپنے انڈر ورلڈ کے کاموں میں مصروف ہو چکا تھا۔ نور اپنے الجھے ہوئے ذہن کو پرسکون کرنے کے لیے حویلی کے ایک پرانے اسٹور روم میں کچھ پرانا سامان اور کتابیں ترتیب دے رہی تھی۔ گرد سے اٹے ہوئے ایک پرانے لکڑی کے صندوق کو صاف کرتے ہوئے اس کا ہاتھ ایک خاکی رنگ کی موٹی ڈائری پر پڑا۔ ڈائری کے صفحات پلٹتے ہی اس کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئیں۔ اس میں کچھ ایسی جعلی کمپنیوں کے نام اور غیر قانونی لین دین کا کالا ریکارڈ موجود تھا جس کا سیدھا تعلق نور کے پہلے شوہر کے آخری اسائنمنٹ سے تھا۔ نور کا شوہر ایک انتہائی ایماندار اکاؤنٹنٹ تھا اور اس نے اپنی موت سے چند دن پہلے اتفاقاً انہی جعلی کمپنیوں کے لیے آڈٹ کیا تھا۔ نور کے ذہن میں ماضی کے تمام بکھرے ہوئے ٹکڑے تیزی سے جڑنے لگے اور ایک انتہائی بھیانک سچائی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ فوراً وہ خفیہ ڈائری لے کر شہروز کے اسٹڈی روم کی طرف بھاگے۔ شہروز اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ فائلیں دیکھ رہا تھا جب نور بغیر دروازہ کھٹکھٹائے تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ شہروز یہ دیکھیں مجھے اسٹور روم سے کچھ ملا ہے، اس میں سکندر کے کالے دھندوں کا سارا ثبوت موجود ہے۔ نور نے ڈائری شہروز کے میز پر زور سے پٹک دی۔ اس کی سانسیں تیزی سے چل رہی تھیں اور چہرے پر شدید صدمہ اور غصہ عیاں تھا۔ یہ ڈائری تمہیں کہاں سے ملی نور؟ اور اس میں ایسا کیا ہے جو تم اتنی گھبرائی ہوئی ہو؟ شہروز نے حیرت سے ڈائری اٹھائی اور اس کے صفحات پلٹنے لگا۔ اس کے ماتھے پر گہری شکنیں پڑتی جا رہی تھیں اور آنکھوں میں سوالیہ نشان تھا۔ یہ پرانے صندوق میں چھپائی گئی تھی شہروز، میرے شوہر نے مرنے سے پہلے انہی جعلی کمپنیوں کو آڈٹ کیا تھا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ان کی موت قدرتی نہیں تھی۔ نور کی آواز درد اور غصے سے کانپ رہی تھی۔ اس نے اپنے آنسوں کو بمشکل روکا تھا اور اس کے ہاتھ سختی سے مٹھیوں میں بند تھے۔ اگر تمہارا شک ثابت سچ ہوا تو میں سکندر کی کھال ادھیڑ دوں گا۔ میں ابھی اپنے آدمی کو تفتیش کا حتمی حکم دیتا ہوں۔ شہروز نے فوراً اٹھا اور اپنے سب سے قابل اعتماد کارندوں کو فوراً ایکشن لینے کا سخت حکم دے دیا۔ اس کی گرجدار آواز میں سکندر کے لیے موت کا اٹل پیغام تھا۔ شہروز کا پورا انڈر ورلڈ نیٹ ورک پوری طاقت سے حرکت میں آ گیا اور چند ہی گھنٹوں میں وہ تمام ثبوت، بینک سٹیٹمنٹس اور پرانی کال ریکارڈنگز اکٹھے کر لیے گئے تو سکندر کو مجرم ثابت کرنے کے لیے کافی تھے۔ شہروز کے اسٹڈی روم میں فائلیں بکھری پڑی تھیں اور تفصیلی تحقیقات سے ثابت ہو چکا تھا کہ سکندر ایک بہت بڑا غیر قانونی ہتھیاروں کا اسمگلر ہے جو حویلی کی آڑ میں اپنا دھندا چلاتا ہے۔ نور تمہارا شک بالکل سچ نکلا۔ سکندر نے ہی تمہارے شوہر کو ایک دعوت میں بلا کر زہر دیا تھا تاکہ اس کے کالے دھندے کا راز ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے۔ شہروز نے ایک فائل نور کے سامنے رکھتے ہوئے انتہائی بھاری اور دکھ بھری آواز میں حقیقت بیان کی۔ اس کی اپنی آنکھوں میں نور کے لیے شدید تکلیف اور ہمدردی تھی۔ میرے خدا، یہ کیسے درندے ہیں جنہوں نے ایک ایماندار انسان کی جان لے لی صرف اپنے چند روپوں اور اپنی لالچ کے لیے۔ یہ لرزہ خیز سچائی سن کر نور صدمے سے زمین پر گر گئی۔ اس کی ٹانگوں نے اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا تھا اور وہ دھاڑے مار کر رونے لگی تھی۔ سنبھالو خود کو نور، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے گرے ہوئے آنسوں کے ایک ایک قطرے کا خونی حساب لوں گا۔ شہروز نے فوراً آگے بڑھ کر اسے گرنے سے پہلے اپنے مضبوط بازوؤں میں سنبھال لیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کا دل نور کی تکلیف پر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ مجھے انصاف چاہیے شہروز، میرے شوہر کا کوئی قصور نہیں تھا، انہیں بے دردی سے مارا گیا ہے۔
مجھے اس قاتل کی عبرتناک موت چاہیے، نور نے شہروز کا گریبان پکڑ کر شدت جذبات سے چیختے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو کی جگہ انتقام کی تیز آگ بھڑک رہی تھی۔ اسے ایسی خوفناک موت دوں گا کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ بس تم مجھے اس پڑوسن کا پتہ بتاؤ جس نے تمہیں بیچا تھا، اس کا بھی سکندر سے کوئی نہ کوئی تعلق تو ضرور ہے۔ شہروز نے نور کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے ایک حتمی اور خونی وعدہ کیا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی بتا رہی تھی کہ اب مجرموں میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ شہروز کے آدمی اسی رات اس لالچی پڑوسن کے گھر پہنچے اور اسے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے حویلی کے تاریک تہہ خانے میں لے گئے۔ تہہ خانے میں حبس اور اندھیرا تھا اور شہروز ایک کرسی پر بیٹھا اطمینان سے سگریٹ پی رہا تھا۔ مجھے کیوں لائے ہو یہاں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ مجھے جانے دو، میں غریب عورت ہوں، پڑوسن نے خوف سے چیختے ہوئے کہا۔ وہ حویلی کے تہہ خانے کی دہشت اور شہروز کے آدمیوں کے غصے سے کانپ رہی تھی۔ بتاؤ، تمہیں نور کو بے ہوش کر کے بیچنے کے لیے کس نے پیسے دیے تھے؟ سچ بولو ورنہ تمہاری کھال یہیں دیوار پر لٹکا دوں گا۔ شہروز اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کے سر پر بندوق کی نال رکھتے ہوئے انتہائی شفاق اور بے رحم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اس کی آواز پورے تہہ خانے میں گونجی۔ مجھے معاف کر دیں صاحب، سکندر نے ہی مجھے بھاری رقم دی تھی تاکہ میں نور کو کوٹھے پر بیچ دوں۔ وہ چاہتا تھا کہ نور اتنی ذلیل ہو جائے کہ شوہر کی موت کی تفتیش نہ کر سکے۔ پڑوسن نے موت کے خوف سے روتے ہوئے سارا سچ اگل دیا۔ وہ شہروز کے قدموں میں گر کر اپنی جان کی بھیک مانگنے لگی اور گڑ گڑانے لگی۔ تم جیسی غلیظ عورتیں اس معاشرے میں زندہ رہنے کے لائق نہیں ہیں۔ اسے پولیس کے حوالے کرو اور ایسا مضبوط کیس بناؤ کہ ساری زندگی جیل کی کال کوٹری میں سڑے۔ یہ اعتراف سن کر شہروز کا خون پوری طرح سے کھول اٹھا اور اس نے گارڈز کو حتمی حکم دیا۔ اس غلیظ عورت کو اپنے ہاتھوں سے مار کر اپنے ہاتھ بھی گندے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پڑوسن کو تہہ خانے سے نکال دیا گیا اور اب شہروز اور نور اسٹڈی روم میں اکیلے تھے۔ نور اب وہ معصوم اور ڈری ہوئی بیوہ لڑکی نہیں رہی تھی جس کا سہارا چھین لیا گیا ہو۔ اپنے شوہر کے قتل کا سچ جاننے کے بعد وہ ایک خطرناک اور مضبوط عورت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ اور شہروز اب مجبوری کے ساتھیوں سے بڑھ کر ایک مضبوط اور جان لیوا ٹیم بن چکے تھے۔ میں سکندر کو اپنے ہاتھوں سے مارنا چاہتی ہوں شہروز۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ موت کے وقت میری آنکھوں میں دیکھے اور اپنے کیے کی معافی مانگے۔ نور نے میز پر رکھی ہوئی شہروز کی بھاری بندوق کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی سرد اور شفاف لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور آنے والا طوفان تھا۔ تمہارے ہاتھ کانپ جائیں گے نور، یہ خون اور بندوقوں کی دنیا ہے۔ یہاں کسی کی جان لینا اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا دور سے لگتا ہے۔ شہروز نے اسے حقیقت بتاتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ نور کے اندر انتقام کی آگ کس قدر شدید ہو چکی ہے۔ میں اب وہ کمزور لڑکی نہیں رہی شہروز، مجھے سکھائیں کہ یہ ہتھیار کیسے چلاتے ہیں۔ مجھے اپنے مجرموں کا مقابلہ خود کرنا ہے، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ نور نے بندوق اٹھا کر انتہائی پر اعتماد انداز میں شہروز کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ اس نے اپنا حتمی فیصلہ کر لیا اور اب وہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو آج سے میں تمہیں ہتھیار چلانے کی تربیت دوں گا۔ تم میری عزت ہو اور تم پر وار کرنے والے کا ہاتھ تم خود کاٹو گی۔ شہروز نے مسکرا کر اس کی بہادری اور عزم کو سراہتے ہوئے کہا۔ اس کے دل میں نور کے لیے محبت کے ساتھ ساتھ اب ایک گہرا فخر بھی شامل ہو گیا تھا۔ اور اگلے چند دن حویلی کے پچھلے حصے میں روزانہ فائرنگ کی تیز آوازیں گونجتی رہی۔ شہروز نور کو اپنی سخت نگرانی میں ہتھیار چلانے کے بنیادی اور اہم تربیت دیتا رہا۔ اسے سکھاتا رہا کہ کس طرح مشکل حالات میں حواس پر قابو رکھنا ہے اور دشمن پر وار کرنا ہے۔ نور ایک مظلوم اور ڈری ہوئی لڑکی سے ایک انتہائی مضبوط اور نڈر عورت میں تبدیل ہو گئی۔ اس کا نشانہ بالکل ٹھیک جگہ پر لگنے لگا تھا۔ دونوں مل کر سکندر کے تمام غیر قانونی گوداموں کو تباہ کرنے اور اس کے اسمگلنگ کے نیٹ ورک کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا ایک جامع اور خونی منصوبہ بنا رہے تھے۔ دوسری طرف سکندر اس تمام صورتحال اور شہروز کی تیاری سے مکمل طور پر بے خبر ابھی بھی حویلی پر قبضہ کرنے اور شہروز کو مارنے کی گھناؤنی سازشوں میں مصروف تھا۔ اسے بالکل معلوم نہیں تھا کہ اس کی موت اس کے انتہائی قریب آ چکی ہے اور وہ دو خطرناک شکاریوں کے نشانے پر آ چکا ہے۔ چار حویلی کے وسیع ڈرائنگ روم میں صبح کے وقت ایک گہری سنجیدگی اور تناؤ کی کیفیت چھائی ہوئی تھی۔ شہروز اپنے تمام خاص باڈی گارڈز اور سیکورٹی انچارج کو ہال کے وسط میں کھڑا کر رکھا تھا اور اس کی آواز میں ایک مخصوص حاکمانہ سختی تھی۔ وہ اپنی جیکٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے انہیں ہدایت دے رہا تھا۔ مجھے آج رات ہی شہر سے باہر ایک انتہائی اہم اور خفیہ میٹنگ کے لیے نکلنا ہے اور تم سب میرے ساتھ جاؤ گے۔ حویلی کی سیکورٹی صرف بیرونی دروازوں تک محدود رہے گی۔ شہروز نے اپنے چیف گارڈ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے
بلند آواز میں اعلان کیا تھا تاکہ اس کی بات راہداری میں چھپ کر کھڑے سکندر تک بھی واضح طور پر پہنچ سکے۔ لیکن شہروز بھائی، آپ کی غیر موجودگی میں حویلی کے اندرونی حصے اور بھابھی جان کی حفاظت کا کیا ہوگا؟ دشمن تو کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے۔ سکندر نے فوراً آگے بڑھ کر جھوٹی ہمدردی اور پریشانی کے ساتھ سوال کیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چھپی ہوئی درندگی اور سنہری موقع کے ملنے کی خوشی ناچ رہی تھی۔ نور، اپنے کمرے میں مکمل طور پر محفوظ ہے اور مجھے اپنے بیرونی آدمیوں پر پورا بھروسہ ہے۔ تم اپنے کام سے کام رکھو اور میری سیکیورٹی میں دخل اندازی مت کرو۔ شہروز نے انتہائی کاٹ دار اور بے پرواہ لہجے میں اسے کھری کھری سنائی اور اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھا کر باہر کی طرف چل پڑا۔ سکندر نے شہروز کی گاڑیوں کے قافلے کو حویلی کے بڑے آہنی دروازے سے باہر نکلتے دیکھا تو اس کے مکار چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا راستہ بالکل صاف ہو گیا ہے اور آج رات وہ نور کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا تاکہ اس کے کالے دھندے کا راز ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے۔ رات کا اندھیرا گہرا ہوتے ہی حویلی کے اطراف میں موت کا سا سناٹا چھا گیا تھا۔ سکندر نے اپنے درجنوں خونخوار اور کرائے کے قاتلوں کو حویلی کے پچھلے اور غیر محفوظ دروازے سے اندر داخل ہونے کا اشارہ کیا۔ قاتلوں کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ خود جل کر موت کے منہ میں جا رہے ہیں، اور شہروز کہیں نہیں گیا بلکہ اپنے جدید ترین ہتھیاروں کے ساتھ حویلی کے اندھیروں میں ہی گھات لگائے چھپا بیٹھا ہے۔ حویلی کے اندرونی حصے میں گھپ اندھیرا تھا اور قاتل جنگلی کتوں کی طرح دبے قدموں نور کے کمرے کی طرف جا رہے تھے۔ نور اپنے کمرے کے دروازے کے بالکل پیچھے مکمل طور پر چوکنا اور تیار کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں شہروز کی دی ہوئی بھاری پستول کی گرفت مضبوط تھی اور اس کی سانسیں بالکل ہموار تھیں۔ اسے موت کا کوئی خوف نہیں تھا۔ ایک قاتل نے جیسے ہی دروازہ ہلکا سا کھول کر اندر قدم رکھا، نور نے اندھیرے کا بھرپور فائدہ اٹھاتے اس کی ٹانگ کا نشانہ لیا، سیدھا فائر کیا۔ میری ٹانگ ٹوٹ گئی، مجھے بچاؤ! قاتل شدید درد سے چیختا ہوا زمین پر گر پڑا اور اس کے ہاتھ سے بندوق چھوٹ گئی۔ نور کی وہ سخت تربیت کام آ رہی تھی جو شہروز نے اسے دی تھی، اور وہ پوری بہادری اور دلیری سے ان خونخوار درندوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہی تھی۔ اسے گولی چلنے کی افراتفری میں سکندر تیزی سے آگے بڑھا۔ اس نے نور کے بالکل سامنے آ کر اس کے ماتھے پر اپنی سرد بندوق کی نال رکھ دی۔ نور دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی اور سکندر کا چہرہ اس کے بالکل قریب تھا۔ بہت شوق تھا نا تمہیں اپنے اس ایماندار شوہر کا بدلہ لینے کا اور مافیا ڈان کی بیوی بننے کا؟ آج تم بھی اسی کے پاس قبر میں جاؤ گے۔ سکندر نے نور کو اس کے شوہر کی موت کا طعنہ دیا اور ایک درندے کی طرح ہنسنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور خون سوار تھا اور وہ ٹریگر دبانے ہی والا تھا۔ تمہارے اس ہتھیار سے مجھے کوئی خوف نہیں آتا سکندر۔ تم ایک بزدل اور انتہائی گھٹیا انسان ہو جو عورتوں پر وار کرتا ہے۔ نور ذرا بھی نہیں ڈری اور انتہائی غصے سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سینہ تان کر کھڑی رہی۔ وہ پورے یقین سے جانتی تھی کہ اس کا اصلی محافظ شہروز اس کے آس پاس ہی موجود ہے اور اب سکندر کی موت کا وقت آ چکا ہے۔ سکندر نے ہنستے ہوئے بندوق کا گھوڑا دبانے کے لیے انگلی کو حرکت دی ہی تھی کہ اچانک حویلی کی تمام بڑی اور طاقتور بتیاں ایک ساتھ جل اٹھی۔ اس کے آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی اس تیز روشنی میں سکندر نے دیکھا کہ شہروز اپنے درجنوں مسلح اور جدید ہتھیاروں سے لیس آدمیوں کے ساتھ اسے چاروں طرف سے مکمل طور پر گھیر چکا ہے۔ سکندر کی تمام قاتل شہروز کے آدمیوں کے نشانے پر تھے۔ تیرا غلیظ کھیل اب ختم ہو چکا سکندر نیازی۔ شہروز ایک وپرے ہوئے شیر کی طرح آگے بڑھا اور اس نے بجلی کسی تیزی سے سکندر کے ہاتھ سے بندوق چھین کر دور دیوار پر دے ماری۔ ایسے پہلے کہ سکندر کچھ سمجھ پاتا یا کوئی رد عمل دیتا، شہروز نے اس کے منہ پر ایک زوردار مکہ مارا اور زمین پر گرا کر بری طرح سے مارنا شروع کر دیا۔ تم نے میرے گھر کا کھا کر مجھ سے ہی غداری کی، تم زندہ رہنے کے بھی لائق نہیں ہو۔ شہروز کا ہر مکہ سکندر کے چہرے اور پسلیوں پر پڑ رہا تھا اور اس کے غصے کی کوئی حد نہیں تھی۔ خون کے چیٹے فرش پر گر رہے تھے۔ فائرنگ اور مار پیٹ کا یہ شدید شور سن کر دادا جان اور خاندان کے باقی افراد بھی گھبرا کر اپنے کمروں سے باہر وہاں پہنچ گئے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے شہروز؟ خدا را اسے کیوں مار رہے؟ یہ تو تمہارا اپنا بھائی ہے۔ خاندان کے ایک بزرگ نے انتہائی خوفزدہ ہو کر پوچھا۔ حویلی کے فرش پر سکندر کے لائے ہوئے تمام ساتھی قیدی کی طرح گھٹنوں کے بل بیٹھے موت کا انتظار کر رہے تھے۔ اس غدار کی اصلیت دیکھنی ہے تو یہ دیکھیں، یہ ہے اس کے تمام کالے کرتوت اور اس کی خونی ڈائری۔ شہروز نے اپنے لیدر جیکٹ کی جیب سے سکندر کے تمام جرائم اور غیر قانونی اسمگلنگ کی رپورٹس اور خفیہ ڈائری نکال کر ان سب کے سامنے زمین پر پھینک دی۔
सब लोग ये होश शुबा सबूत देखकर हक्का बक्का रह गए और उनके मुंह खुले के खुले रह गए। इस दरिंदे ने नूर के बेगुनाह शौहर को जहर दिया और मेरी जायदाद हड़पने के लिए मेरी गाड़ी की ब्रेक फेल करवाकर मेरे कत्ल की साजिश की। इसे मैं अपने हाथों से जहन्नुम में भेजूंगा। शहरोज ने इंतहाई गरजदार आवाज में सिकंदर का एक एक जुर्म गिनवाया। सिकंदर अब मुंह छुपाने के काबिल नहीं रहा था। शहरोज ने उसे जान से मारने के बजाय उसके करतूतों की बदतरीन सजा के तौर पर उसे हवेली की इंतहाई तारीख और जेर जमीन जेल में हमेशा के लिए बंद करवा दिया और पुलिस की भारी नफरी को हवेली बुलाकर बाकी तमाम गुंडों को उनके हवाले कर दिया। इस खूनी वाक़े और तवील रात के अगले दिन दादाजान इंतहाई सुकून और इत्मीनान के साथ इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनके चेहरे पर मरते वक्त एक वाज़े नूर और तसल्ली मौजूद थी। हवेली और उनका ख़ानदान अब शहरोज और नूर जैसे मजबूत और महफूज हाथों में थे। आज नूर की इद्दत के दिन भी मुकम्मल हो चुके थे। उसने एक बेवा के तौर पर अपनी इज्जत की मुकम्मल हिफाजत कर ली थी और अपने शौहर के कातिलों को उनके इबरतनाक अंजाम तक भी पहुंचा दिया था। शहरोज और नूर दोनों अपने अपने मकासद में मुकम्मल तौर पर कामयाब हो चुके थे, लेकिन अब इन दोनों के दरमियान हमेशा के लिए जुदाई का कठिन वक्त आ गया था। दादाजान की मौत के बाद हवेली का माहौल वैसे ही इंतहाई उदास और बोझल था। शहरोज रात के वक्त अपने कमरे की बालकनी में खड़ा मुसलसल सिगरेट पी रहा था और उसके दिल में नूर को हमेशा के लिए खो देने की एक अजीब सी बेचैनी और शदीद दर्द करवटें ले रहा था। वो जानता था कि उनके दरमियान जो मजबूरी का सौदा हुआ था उसकी मुद्दत अब पूरी हो चुकी है और अब नूर को इस हवेली में रोकने का उसके पास कोई भी कानूनी या अखलाकी जवाब नहीं बचा था। 2 दिन की खामोशी के बाद शहरोज ने नूर को अपने स्टडी रूम में बुलाया। कमरे में एक उदास और दम घोट देने वाली खामोशी थी। शहरोज की भारी मेज पर एक बड़ा सा खाकी रंग का लिफाफा रखा था। अंदर आ जाओ नूर, बैठो, मुझे तुमसे कुछ आखिरी और ज़रूरी बात करनी है, शहरोज ने इंतहाई भारी और थकी हुई आवाज़ में कहा। उसकी आंखों में जागने की सुर्खी और एक छुपा हुआ शदीद दर्द था जिसे वह नूर से छुपाने की कोशिश कर रहा था। जी कहिए, मैं सुन रही हूँ। आपने मुझे क्यों बुलाया? नूर ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। उसका दिल भी किसी अनजाने खौफ और जुदाई के ख्याल से तेजी से धड़क रहा था। ये एक और नए और इंतहाई शानदार घर के कागजात हैं। इसमें तुम्हारी बाकी ज़िंदगी बआसानी गुजारने के लिए काफ़ी है और काफ़ी सारी रकम भी मौजूद है। शहरोज ने वो खाकी लिफाफा नूर की तरफ बढ़ाते हुए कहा। वो नजरें चुरा रहा था क्योंकि वो आज नूर की आंखों में बरह रास्त देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ये सब क्या है शहरोज, और आप मुझे ये सब क्यों दे रहे हैं? नूर ने शदीद हैरत और दुख से इस लिफाफे को देखा और फिर शहरोज के थके हुए चेहरे की तरफ अपनी नजरें उठाईं। हमारी डील पूरी हो चुकी है नूर, तुमने अपना वादा पूरी ईमानदारी से निभाया। अब मेरी बारी है, तुम अब मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो, जहाँ चाहे अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर सकती हो। मैं तुम्हें मज़ीद कैद नहीं रख सकता। शहरोज ने अपने अंदर के उबलते हुए जज्बात की सख्ती से दबाते हुए एक बेरहम माफिया डॉन की तरह बेतासुर रहने की नाकाम कोशिश की। नूर ने इंतहाई खामोशी से वो कागजात और लिफाफा अपने हाथ में पकड़ा। उसने चंद सेकंड तक उन कागजात को बगौर देखा और फिर इंतहाई पुरसुकून और हतमी अंदाज में उन्हें बीच से फाड़कर हवा में उड़ा दिया। कागज के वो कीमती टुकड़े बर्फ की तरह स्टडी रूम के फर्श पर बिखरे थे। ये तुमने क्या किया नूर? तुम पागल हो गई हो, ये तुम्हारा मुस्तकबिल है। शहरोज इंतहाई हैरान और परेशान था और उसको अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ। उसे नूर के इस गैर मुतवक्के अमल का बिल्कुल तवक्को नहीं थी। मैं अपना घर छोड़कर किसी और के घर में नहीं जाना चाहती, शहरोज न्याज़ी। नूर ने अपनी जगह से उठकर इंतहाई मजबूत कदमों से शहरोज की तरफ कदम बढ़ाया। उसकी आंखों में शहरोज के लिए एक सच्चा और गहरा और ना टूटने वाला मान था। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम जानती हो ना कि तुम क्या कह रही हो? मैं एक खूनी इंसान हूँ। मेरी दुनिया बहुत तारीक और ख़तरनाक है। यहाँ सिवाय मौत के और कुछ नहीं है। शहरोज ने बेयकीनी और हैरत से नूर को देखते हुए उसे खबरदार करने और पीछे हटने की आखिरी कोशिश की। आप बाहर से जितने भी खूनी और सख्त हैं शहरोज, अंदर से आप दुनिया के सबसे बेहतरीन और सच्चे इंसान हैं और मेरा घर अब सिर्फ आपके साथ है। मुझे इस मौत से डर नहीं लगता। नूर ने उसकी आंखों में आंखें डालकर इंतहाई मोहब्बत और अटल यकीन से कहा।
شہروز اسے چند لمحوں تک مکمل طور پر مبہوت کھڑا دیکھتا رہا اور پھر اس کے سخت اور شفاف چہرے پر ایک انتہائی خوبصورت اور پرسکون مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر نور کا ہاتھ تھام لیا اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیا۔ کہانی اپنے تمام تر سسپینس، خون خرابے، انتقام اور دکھوں کو پیچھے چھوڑتی ہوئی اس خوبصورت اور سنسنی خیز موڑ پر اپنے شاندار اختتام کو پہنچ گئی۔